اور اس وقت میں ایس ایس پی ٹریفک، زہیب صاحب ایس ایس پی آپریشن، شعیب ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور ہماری ساری جو پولیس کی ٹیم ہے، یہ بیسیکلی ڈی آئی جی صاحب، ڈی آئی جی کوئٹہ کی طرف سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کریں گے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی پچھلے کوئی 6 مہینے 7 مہینے میں جو پولیس ریلیٹڈ پروگریس ہے، جو ٹریفک ریلیٹڈ پروگریس ہے، آپریشن انویسٹیگیشن کی جو پروگریس ہے، اور جو ہماری انیشیٹیوز اور ویسے ہی جو تھوڑی بہتری ہم کوشش کریں کہ اپنی طرف سے لے کر آئیں، اور جو کوئی اصلاح کا موقع ہمیں ملے آپ لوگوں کی فیڈ بیک سے، تو اس کے ذریعے جو ہے ہم ابھی اپنی پریس کانفرنس جو ہے اس میں ہم نے آپ لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا ہے۔ میں پہلے سٹارٹ کروں گا جو ہمارے ٹریفک کی تھوڑی بہت جو ریسنٹ چینجز ویسے آئی ہیں اور جو ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے وہ، اس کے بعد زہیب صاحب اور شعیب صاحب جو ہیں وہ اپنے جو آپریشن انویسٹیگیشن ریلیٹڈ کچھ عام چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ موٹی موٹی میں آپ لوگوں کو تھوڑی بہت سٹارٹ کروں گا ٹریفک کی۔ اس میں ہم نے ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس 2 ایشوز جو ہے وہ آئے تھے پبلک سروس وہیکلس کے ریلیٹڈ۔ اس میں ایک انڈر ایج جو ڈرائیورز ہیں ان کے ایک ایشو ہمارے پاس آیا، اور دوسرا اگین جو یہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، تو ایکسیڈنٹس کے ریلیٹڈ ہمارے پاس ایشوز آئے تھے، جس کی وجہ سے پھر ہم نے یہ جو نیا عمل انٹروڈیوس کرایا ہے انڈر ایج کے لیے، تو ہمارے پاس وہی بڑا ٹریڈیشنل میتھڈ ہے جس میں ہم ان کو چالان کرتے رہتے ہیں، اور ان کی وہیکلس کا جو سیزر ہے اس کو ہم نے عمل میں لے کر آئے ہیں۔ لیکن جو منشیات کے ریلیٹڈ جو ہمیں فیل ہوا ہے کہ ڈرائیور جو ہیں منشیات کے عادی ہوتے ہیں، یا انڈر جو منشیات کا جو انفلوئنس ہے، انڈر ڈرگ انفلوئنس اپنی گاڑی چلاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے ابھی جو انٹروڈیوس کرایا ہے وہ ہے بلڈ ٹیسٹ والے کاؤنٹرز۔ ابھی ہم نے کولیبریشن کی ہے چغتائی لیب والوں کے ساتھ، اور چغتائی لیب کے تھرو ہم نے اپنا کاؤنٹر بنایا ہوا ہے ڈرائیونگ آفس میں، ہمارے ڈرائیونگ لائسنس آفس میں، اور وہاں ہم ان کے جتنے بھی پی ایس وی جو ہیوی وہیکلز ہیں پبلک سروس والے، ان کا پہلے ہم ڈرگ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس میں یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے اگر پرسنٹیج آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم نے 90 یا 100 اگر پچھلے پی ایس وی لائسنس ایشو کیے ہیں، ان میں کم از کم 10 سے 15% ہمیں منشیات کے عادی رزلٹ آ چکے ہیں، اور جن کے منشیات کے عادی آ گئے ہیں ان کو ہم اسی وقت ہی ہمارا انیشل سٹیج میں ہم ان کو 2 سال کے لیے بلاک کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ اس لائسنس کے لیے اپلائی بھی نہیں کر سکے۔ نیکسٹ فیز ہمارا اس ڈرگ ٹیسٹ کا جو ہوگا وہ اس طریقے سے ہوگا کہ ہم اس کی رینڈم سیمپلنگ کریں گے۔ رینڈم سیمپلنگ ہم اس طرح کریں گے کہ ہم چغتائی لیب والوں کو اپنے ساتھ رکھ کے ہائی ویز کے اوپر ان کی ٹیسٹنگ کریں گے، کہ جن کو پہلے یہ وہیکل جو لائسنس مل چکا ہے ہیوی وہیکل کا، ان کو ہم روڈ پہ ٹیسٹ کریں گے اور وہاں چیک کریں گے، تو ان کو پھر جرمانہ جو ہے وہ ان ڈرائیورز کو بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی کمپنیز کے جو مالک ہیں ان کو بھی ہم اس لوپ کے اندر لے کر آئیں گے کہ ان کا بھی جرمانہ ان کی طرف لے کر جائے، جس میں ان کو بلیک لسٹ کرنا ہو۔ یہ میں وہ ایکسٹریم عمل بتا رہا ہوں کہ اٹ ول لیڈ ٹو ان کو بلیک لسٹ کرنا، ان کمپنیز کو جو اس طرح کے منشیات کے عادی لوگوں کو ڈرائیونگ کروا رہے ہیں، جو جان لیوا فیوچر میں ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے بغیر آپ لوگوں کو یاد ہوگا جی ہمارے جب چینج آف یونیفارم ہوا تھا اس میں ہم نے کوئک پے والا انٹروڈیوس کرایا تھا۔ وہ کوئک پے ابھی ہمارا جو ہے فائنانس منسٹری کو ہم نے فارورڈ کر دیا ہے، انشاءاللہ پھر جو بڑی تیزی سے ہم اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جلد سے جلد انٹروڈیوس ہو، تاکہ ہم نے جو آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم روڈ کے اوپر جیسے ہی چالان ہوگا موٹر وے پولیس کی طرز پہ اسی وقت ہی فیس بندے کو اپنا چالان جو ہے جرمانہ اسی وقت پے کرنا پڑے گا، نیشنل بینک نہیں جانا پڑے گا، گاڑی اس میں بند نہیں ہوتی، کوئی لائسنس اس کا ضبط نہیں ہوتا، تو وہ خواری بھی ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی اس طریقے سے ختم ہو جائیں۔ اس کے ساتھ باقی جو مین ہماری ساری چیزیں ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کرائی ہوئی۔ آپ چونکہ کوئٹہ شہر کے ویسے ہی رہنے والے لوگ ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ابھی ہم جا رہے ہیں واپس، یہ جو ٹینکر مافیا ابھی جو کراچی لیول کا آپ دیکھ رہے ہیں وہ انٹروڈیوس ہونے کی کوشش ہو رہی ہے، جس میں ان کی خواہش ہے کہ وہ ہر ٹائم کے اوپر یہ ٹینکرز جو ہیں شہر کے اندر انٹروڈیوس ہو رہے ہیں، انٹر ہو رہے ہیں۔ ان کو ہم نے تو پہلے اسکول ٹائمنگ پہ بند کیا ہوا تھا کہ اسکول ٹائمنگ پہ ٹینکرز انٹر نہیں ہوں گے، اب ہم نے ایک اور اس کو چینج کر دیا ہے کہ ہم 6 بجے شام سے لے کے رات 9 بجے تک، یا 5 بجے سے رات 9 یا 10 بجے تک ہم یہ آج میری میٹنگ بھی ان کے ساتھ ہو گئی ہے، انیشلی ہم نے ان کو بولا ہے کہ آپ 6 سے 9 ٹینکر جو ہے واٹر ٹینکر شہر میں نہیں آ سکتا، اور اس کو ہم اور آگے لے کر جائیں گے 5 سے 10 بجے کے بیچ میں، تاکہ شہر کو جو ہے یہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن ہم اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ عوام کو بھی مشکل نہ ہو، جن کو پانی چاہیے ہو، تو یہ ایک پہلی ایکسرسائز ہے 6 سے 9 والی،
اس میں پھر ہم عوام کا فیڈ بیک دیکھیں گے کہ ان کو گھروں کو پانی یا ٹینکر اس ٹائم پہ اگر ضرورت ہے تو اس کے مطابق ہم اس کو ریلیکس کریں گے. جو باقی آپ لوگ کے سامنے یہ ہم نے ابھی جو بڑے بڑے کٹس ہیں شہر کے, آپ مین روڈ پہ دیکھیں ہم نے سبزر سپنی روڈ کے سارے کٹس بند کر دیے ہیں. ہم نے اس طریقے, اگر آپ نے دیکھا ہو یہ جناح روڈ کے اوپر جو آرمز کا ٹیکسی سٹینڈ والی روڈ ہے, اس میں ہم نے ڈیوائیڈرز دے دیے ہیں تاکہ جو پہلے عثمانیہ کے ساتھ ساری گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں اور یہ روڈ ہمیشہ جیم ہوتا تھا, اس کو ہم نے بیچ سے ڈیوائیڈ کر دی. نیکسٹ فیز ہمارا جو ہے لیاقت بازار کا ہے تاکہ اس میں بھی یہ چینلنگ ان کی بہتر کر دیں. اس کے ساتھ جو مین ہمارا میٹروپولیٹن کے ساتھ ایک کام چل رہا ہے وہ ہم نے ابھی یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم ڈیلی اب ایک شیڈیول جاری کریں گے جو ہم میڈیا پہ جاری کریں گے اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس میں کام یہ ہوگا کہ آپ کو ڈیلی پتہ ہوگا کہ ٹریفک پولیس میٹروپولیٹن کو اپنے ساتھ لے کے انکروچمنٹ پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلی کا ہوتا رہے گا. وہ ہم نے اس کو نام دیے 1 اسٹریٹ ایٹ اے ٹائم یا 1 روڈ ایٹ اے ٹائم, کہ ہم ایک ٹائم پہ ایک اسٹریٹ ڈیلی کی اس کی انکروچمنٹ ہوگی اور پولیس, ٹریفک پولیس اور میٹروپولیٹن مل کے یہ کرے گی جہاں جہاں ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں. اور یہ ڈیلی کے اوپر ہوگا. شیڈیول اس کا پبلک ہوگا. یہ شیڈیول آپ سب لوگ کو دے دیا جائے گا تاکہ آپ کو پتہ ہو, اگر میڈیا کے ہمارے بھائی جو ہیں وہ اگر کوئی کوریج بھی کرنا چاہیں, ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر آپ لوگ یہ کوریج بھی ہمارے ساتھ کریں کہ ہم یہ ہفتے کا 2 ہفتے کا جو شیڈیول جاری کریں گے اس کے مطابق ان روڈز کی انکروچمنٹ کلیئر ہوگی. اسی طرح ہم نے ایک اور کام جو ہے اگین میٹروپولیٹن کے ساتھ کیا جس کی ٹینڈرنگ بھی ہو گئی ہے, وہ 35 روڈوں کو 1 وے کرنے کا ہے اور اس پہ ہم یہ ٹائر بریکرز لگائیں گے. اور اس میں سے جو ہمارا مین فوکس ہے وہ یہ طوبہ مسجد, یہ جو مسجد روڈ والا ایریا ہے یہ ہے, توغی روڈ ہے, مشن روڈ ہے, سورج گنج بازار ہے, زونکی رام روڈ ہے, اس کے اوپر ہمارا فوکس ہے کہ یہ جو ہاٹ سپاٹس ہیں ٹریفک کے ان کو ہم 1 وے کریں تاکہ یہ جو لوگ جو ہے نا ڈبل پارکنگ, ایکسٹرا پارکنگ یا رانگ وے پہ آتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا کم کریں گے. تو ٹریفک باقی ہم چونکہ پچھلی ملاقات ہماری یونیفارم چینجنگ میں آپ سب لوگوں کو جو ہمارے باقی معاملات تھے وہ پتہ ہیں, تو میں ابھی زہیب کو چاہوں گا کہ وہ جو ہے نا آپریشن کے ریلیٹڈ ہو. آپ کے سوال جواب جو ہیں وہ پھر ہم اینڈ میں اگر آپ لوگ چاہیں تو سیشن کر لیتے ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میڈیا کے تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آئے, ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ. بہت عرصے سے ہم نے پلان کیا ہوا تھا کہ آپ بھائیوں کو سب کو انوائٹ کر لیں, بلا لیں اور جو ہماری پروگریس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. آپ کے بہت سارے دوستوں نے وقتاً فوقتاً انفرادی طور پر میرے ساتھ فون پہ یا متعدد واقعات میں میرے ساتھ ڈسکس کر کے ہم شیئر کرتے رہے ہیں. ہم نے یہ سمجھا کہ بہتر یہ ہوگا ہم آپ کے ساتھ ایک سینٹرلی طور پر جتنے بھی پروگریس ہے پولیس کی, جو اسپیشلی آپ کے جو مرڈر اور چوری وارداتیں آج کل جو ہو رہی ہیں ان کے مطابق ایک پریس کانفرنس کریں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں. اگر میں بات کروں سب سے پہلے قتل کے مقدمات کی, جس میں اکثر و بیشتر میرے دوست مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں آپ بھائی, تو اس سال جو کل تک کے واقعات ہیں 86 مرڈرز ہوئے ہیں ٹوٹل. 86 مرڈرز میں سے ہم نے صرف 81 بندے گرفتار کیے ان کیسز میں. اور اگر میں اس مہینے کی بات کروں تو اس مہینے ہم نے 6 کیسز سالو کر لیے ہیں اور ان کے ملزمان گرفتار کر لیے ہیں. اگر اس مہینے میں بات کر لوں تو ہمارے پاس 3 میجر کیسز تھے, جس میں آپ کو یاد ہوگا نیو سریاب کے ایریے میں غلام فاروق نامی ترکانی نامی بندے کو دوران موٹر سائیکل سنیچنگ میں اس کا مرڈر کیا تھا رات کو. انویسٹیگیشن ٹیم نے ہماری بڑی کارروائی کی, آپریشن نے مل کے ٹیکنیکل طور سے اور باقی سارے کارروائی کر کے ہم نے اس کیس کو ٹریس کیا اور بندے اریسٹ ہوئے. ابھی کورٹ میں یہ کیس انڈر ٹرائل ہے. اس کے علاوہ انڈسٹریل ایریا میں بھی ریسنٹلی ایک قتل ہوا تھا ساجد نامی شخص کا, وہ بھی ٹریس ہو گیا. کیچی بیگ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک باپ بیٹے کو بھی مرڈر ہوا تھا, اس میں بھی ہم نے کام کیا تھا. جو نامینیٹ بندہ ایک تھا اس کو ہم نے گرفتار کیا. اس کیس میں بھی 2 بندے جو میجر ہمارے کیسز تھے, جس کا ایک ہائی پیریڈ ہوا تھا پورے کوئٹہ میں. اس کے علاوہ اگر ہم نے اشتہاری مفروران پہ جو سابقہ ہمارے ہینیس کرائمز کیا مختلف مقدمات میں اشتہاری و مفروران تھے, اگر ہم اس سال کی بات کریں تو 400 کے لگ بھگ ہم نے اشتہاری اور کوئی 400 کے قریب ہم نے مفرور گرفتار کیے ہیں. اگر پرٹیکولرلی اس مہینے کی ہم بات کریں تو اس مہینے میں ہم نے 46 اشتہاری اور 91 مفرور گرفتار کیے ہیں, جن کے کیسز عدالت میں چل رہے ہیں. کوئٹہ میں آپ کو پتہ ہوگا پچھلے سالوں میں اور اس سال کے شروع تک ہمارے ویپن کلچر تھا, لوگوں نے گنمینز رکھے ہوئے تھے پرائیویٹ, تو اس پہ ہم نے کریک ڈاؤن پچھلے 6-7 مہینوں سے کر رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ زیرو ہو گیا ہے, لیکن بہت کم ہو گیا ہے. تو یہ اسلحہ امونیشن کے خلاف کارروائی کرتے گنمین کلچر کے خلاف ہم نے ٹوٹل اس سال جو میں جنوری سے بات کروں تو 514 کیسز کیے ہیں اگینسٹ دی پرسنز ہو ور کیرینگ ویپنس. اگر میں اس مہینے کی بات کروں, اس مہینے میں ہم نے 78 کیس کیے ہیں, جس میں سے مختلف ہم نے SMGs, پسٹلز یا رائفلز
ریکور کر کے ان کے خلاف کیس کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر سنیچنگ اور چوری کی ہم بات کریں، اس سال میں تقریباً کوئی 400 کے قریب موٹر سائیکل چوری ہوئے ہیں اور 87 گاڑیاں چوری ہوئے تھے، جس میں ہم نے کوئی 440 ملزمان گرفتار کیے اور 150 کے قریب ہم نے موٹر سائیکل ریکور کیے اور 24 گاڑیاں جو چوری کی تھیں برآمد کیے ہیں۔ اگر ہم اس مہینے کی بات کریں پرٹیکولرلی، تو ہم نے اس مہینے میں صرف 37 موٹر سائیکل اور 5 گاڑیاں برآمد کی ہیں۔ سنیچنگ اور چوری میں آپ کو یاد ہوگا کل بھی ڈبل روڈ پہ ایک کیس ہوا تھا، جس میں 3 بندے گھسے تھے دکان میں، روبری کر رہے تھے، تو ایس ایچ او ادھر ہی اس ایریا میں تھے۔ جب کال چلی تھی تو موقع پہ پہنچ کے بندے کو گرفتار بھی کر لیا، اس سے ویپن بھی ریکور کر لیا اور موٹر سائیکل بھی ریکور کر لیا۔ جو 50,000 سنیچ کیے تھے اس نے دکان سے، وہ بھی ریکور ہو گیا۔ اسی طرح پرسوں بھی ایک واقعہ ہوا تھا موبائل سنیچنگ کا کچلاک میں، ہم نے شام کو بلاک ریڈ لگایا تھا اور سنیچ کر کے آگے جا رہے تھے، تو ان کو بھی ہم نے اریسٹ کیا تھا اور ان کا بھی کیس چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ٹینٹڈ گلاسز کے جو گاڑیوں کے ہیں کالے شیشے، ان کے خلاف اور فینسی نمبر پلیٹس کے خلاف کارروائی کی ہے۔ اس میں اگر میں اوور آل بات کروں تو وہ ہزاروں میں ہوں گے اس سال کے، لیکن پچھلے 1.5-2 مہینوں میں ہم نے آلموسٹ کوئی 5,000 کے قریب گاڑیوں کے کالے شیشے اتارے اور 92 گاڑیاں ہم نے 550 میں لیے تھے، اور اس کے علاوہ فینسی نمبر پلیٹس وغیرہ اتارے تھے۔ منشیات کے جو عادی افراد ہیں ہمارے کوئٹہ میں ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کافی دشواریاں ہمیں بھی ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ان کو اگر پکڑ لیتے ہیں تو ان کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، لمیٹڈ اسپیس ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں۔ اگر میں سال کی پورے بات کروں تو 4,400 پلس ہم نے بندے منشیات کے عادی افراد تھے، مختلف جگہوں سے، نالے سے اور سریاب ڈویژن سے اور پورے کوئٹہ سے ہم نے اٹھا کے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رکھے تھے اور ان کا پراپر علاج چلتا رہا۔ اس کے علاوہ اگر میں اس مہینے کی بات کروں، اس مہینے میں ابھی تک ہم نے 980 افراد جو منشیات کے عادی افراد تھے ان کو اریسٹ کیا تھا، اور بلکہ اریسٹ نہیں کیا تھا، ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں شفٹ کیا تھا۔ تو اس کے علاوہ کچھ کوئٹہ کے مسائل تھے، پروگریس کے علاوہ میں نے کہا آپ بھائیوں سے میں گوشے گزار کر لوں اور آپ کے توسط سے لوگوں تک ہماری رسائی ہو۔ پچھلے دنوں سے میں نوٹ کر رہا تھا، اگست کا مہینہ چونکہ گزر رہا ہے، تو اگست کے مہینے کے علاوہ بھی ہمارے شہر میں جو متعدد واقعات ہوتے ہیں، یہ چھیننا، راہ چلتے ہوئے موبائل چھیننا اور یہ چوری کرنا، ان میں جب ہم نے ایک سروے کیا، میں نے 4 ایس پیز کو بلایا، ڈویژنل ایس پیز، ان کے ساتھ بیٹھا، ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے ساتھ بیٹھا، ہم نے جب ڈیٹیل ڈسکشن کی ان چیزوں کو نوٹ کیا تو ہمارے بہت سارے کیسز میں افغان جو مہاجرین یا جو غیر قانونی طور پر یہاں رہائش پذیر ہیں وہ انوالو نکل آئے۔ تو اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن کے پاس مہاجر کارڈ ہے، جن کے پاس وہ قانونی طور پر اگر پاکستان میں رہ رہے ہیں کوئی افغانی، ان کو تو ہم الاؤ کر لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ان کے علاوہ میں نے اپنے ڈویژنل ایس پیز سے کہا ہے کہ جو لیگل طریقے سے یا غیر قانونی طریقے سے جہاں بھی رہائش پذیر ہے جو بھی ہوتے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں اور ان کا فوراً ایکٹ کے تحت کیس کر کے یا ایف آئی اے کے حوالے کر کے ان کو واپس کریں۔ اس کے علاوہ ٹریفک کے مسائل اور روڈ ایکسیڈنٹ پہ بھی میں نے ایک سروے کروایا تھا، جس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے میکسیمم جو ٹریفک پرابلم ہے، جو ایس ایس پی ٹریفک نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کی، میں باریکی میں نہیں جاؤں گا، اس میں یہ تھا کہ ہمارے کاروباری حضرات جتنے بھی ہیں ان لوگوں نے اپنی دکان کے میکسیمم چیزیں فٹ پاتھوں پہ رکھے ہوئے ہیں، دکان سے باہر رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے سینٹرلی یہ فیصلہ کیا، ڈی آئی جی صاحب سے بھی ڈسکس کیا اور ایس ایس پی ٹریفک کے ساتھ بھی ڈسکس کیا، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کاروباری حضرات سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کے توسط سے کہ جتنے بھی فٹ پاتھوں پہ ان لوگوں نے سامانے رکھے ہوئے ہیں اور فٹ پاتھ پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے بنے ہوئے ہیں، تو پیدل جو چل رہے ہیں وہ روڈ کے بیچ میں آ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ 50% جو روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ پیدل چلنے والے جب روڈ میں آتے ہیں ان کو بچانے کی خاطر موٹر سائیکل وغیرہ ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں، چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ، بڑے ایکسیڈنٹس کی نہیں بات کرتا، بڑے ایکسیڈنٹس ہمیشہ تیز رفتاری کے باعث ہوتے ہیں۔ تو ان کو اوائڈ کرنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں ان کا ہم نے ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ آپ فٹ پاتھ سے اپنی چیزیں اٹھا لیں، دکانوں میں رکھیں، فٹ پاتھ صرف اور صرف پیدل چلنے والوں کے لیے استعمال ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور ٹریفک سے مل کے ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے جن لوگوں نے اگر فٹ پاتھ پہ اس طرح کی کوئی چیزیں رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹہ میں موٹر سائیکل چوری بہت زیادہ ہے،
میں نے ڈویژنل ایس پیز کے ساتھ بھی اس چیز پہ ڈسکس کیا, سروے کروا لیا. جتنے بھی ہمارے چوری کے واقعات ہوئے تھے میں نے انویسٹیگیشن والوں کو بھجوایا, ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے اور اپنے ایس ایچ اوز کو بھیجا کہ آپ ایک سروے کریں یہ کیوں ہوتے ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. فرسٹ وجہ یہ نکلی کہ جو ہماری پارکنگ اسٹینڈ بنے ہوئے ہیں شہر کے مختلف جگہوں پہ, لوگ اپنی موٹر سائیکلیں وہاں پہ پارک نہیں کرتے. دوسری وجہ یہ پائے گئی کہ ان کے موٹر سائیکل, ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھے, بندہ آتا ہے چور موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاتا ہے, وہ ایک تار نکال کے کک مار کے چلا جاتا ہے, ان کے موٹر سائیکل لاک نہیں ہوتے. تو آپ کے توسط سے میں عوام سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے شہری ہیں قابل عزت, تو اپنے موٹر سائیکلوں کا کم سے کم لاک لگا لیں تاکہ جو چور آتا ہے چوری کرنے کے لیے, اس کو لے جانے کے لیے اس کو تھوڑی ڈیفیکلٹی محسوس ہو. جب وہ کوئی لاک توڑ رہا ہوگا, کچھ کر رہا ہوگا, تو ساتھ والا بندہ بھی دیکھ لے گا. اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے, کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر پارکنگ اسٹینڈ میں ہوں گے تو ہم کوئی طریقہ کار بنا لیتے ہیں تاکہ پارکنگ اسٹینڈوں سے ٹوکن سسٹم یا کوئی کر لیں گے, چوریاں نہ ہوں. جو سب سے آخری چیز ہے, مختلف پچھلے ادوار میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی بھی واقعات ہوتا ہے, اس کا ایک عوام کے اندر یا سوشل میڈیا میں یا لوگوں میں ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے. اس کا جب ہم نے دیکھا کہ جو بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے بغیر تصدیق کیے, بغیر انفارم کے سوشل میڈیا پہ چل جاتا ہے. جس طرح پچھلے 2-3 انسیڈنٹس تھے, ان کو وہ بلاسٹ کا نام دیا گیا کہ بم دھماکہ ہوا ہے, گرنیڈ لابنگ, ویئرز بعد میں پتہ چلا کہ اس طرح کوئی واقعہ نہیں تھا. تو میری میڈیا اور سوشل میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے کہ جب تک نیوز کنفرم نہ ہو, ہم نہیں کہتے نہیں چلاؤ, آپ نیوز چلائیں, آپ کا فرض ہے, آپ کا کام ہے, آپ ٹائملی چلا لیں, لیکن جب تک کنفرم نہ ہو اس کو ڈکلیئر نہ کریں کہ کیا ہوا ہے. تو یہ ہماری طرف سے کوئی پوائنٹ ہے. اگر آپ بھائیوں میں سے کوئی, یہ اس میں 2 باتیں ہیں, جو آپ کے 2 سوالات ہیں. پہلے والا جو ہے وہ ہے کہ صبح سویرے ڈیوٹیز ہماری, تو صبح سویرے میرا خیال ہے, چونکہ میں ادھر ایس ایس پی آپریشنز بھی رہ چکا ہوں, میرا خیال ہے کہ عوام سے پہلے پولیس اور ٹریفک والے, جو آپریشنز والے اور ٹریفک والے سب سے پہلے صبح نکلتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کوئی ایسی جگہ ہیں جہاں پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جس پہ کچھ لاکھ والا ایریا اس طرح ہے, ہمارا ایک ایشو, ہمیں 2-3 جگہوں سے ایشوز آ رہے ہیں. ہمیں کچھ لاکھ سے بھی آ رہا ہے, ہمیں سیٹلائٹ ٹاؤن سے آ رہا ہے, ہمیں جنا ٹاؤن سے آ رہا ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہماری جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے اس میں ہمارے پاس فوکس پوائنٹس جو ہیں وہ بیسیکلی مین کلسٹر پوائنٹس وہ شہر کے اندر ہیں. تو جو شہر کے باہر ہیں اس کے اوپر ہماری پرائیورٹی یہ ہے, ہم نے گورنمنٹ کو لکھا ہوا بھی ہے کہ ہماری جو پریزنٹ اسٹرینتھ ہے اس میں کم از کم ہمیں 400-500 بندہ اور ایڈ کیا جائے تاکہ ان کو ہم باہر کے ایریاز میں بھیج سکیں. جو ہمارے 700 اہلکار ہیں ٹریفک کے, وہ 2 شفٹوں میں کام کرتے ہیں, ایک شفٹ میں 350, دوسرے شفٹ میں 350. اس کو ہم پھر بھی تھوڑا بہت صبح کی شفٹ میں 400-450 تک لے جاتے ہیں, اور رات کو کیونکہ لیٹ آورز ہوتے ہیں, ٹریفک تھوڑا اس سے فلو تھوڑا کم ہو جاتا ہے, تو رات کو ہم تھوڑا سا اس کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں. یہ جو آپ کے کچھ لاکھ والا پوائنٹ ہے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, اس تک ہماری ایکسیس ہے, لیکن ہم نے اتنی اسٹرینتھ وہاں نہیں بھیجی کہ جس کی وجہ سے یہ چیز کور ہو سکے. لیکن اگین گورنمنٹ کو ہم نے یہ کئی بار اس کو لیٹرز بھی لکھے ہیں, اور اس کے اوپر ہماری یہ جو سی ایم صاحب آئے ہیں اس سے ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی انشاءاللہ یہی ہیں, اس سے ہماری بات بھی ہوئی ہے کہ ہماری تھوڑی اسٹرینتھ بڑھ جائے تاکہ ہم ان ایریاز میں بھی ان کو بھجوا دیا جائیں. یہ بالکل ہمارے ذہن میں ہے. جو دوسرا والا آپ کا پوائنٹ ہے, ہماری جو میری اپنی جو پالیسی ہے وہ زیادہ ہے ٹریفک فیسیلیٹیشن کے اوپر. اس میں یہ کہ کس طرح ہم عوام کے لیے ٹریفک کا فلو بہتر کر دیں, لوگوں کے لیے پارکنگ آسان بنا دیں, جہاں زیادہ رش ہے, انکروچمنٹ ہے, ان کو کم کر دیں تاکہ روڈ کے اوپر جو ہے کسی کو زیادہ ٹائم نہ لگے, دفتر سے بندہ گھر جلدی جا سکے, اسکول سے لوگ جلدی اپنے گھروں کو جا سکیں. جو نمبر پلیٹس اٹھانے والا ہے یہ ہماری پرائیورٹی ڈیفینیٹلی ہے, لیکن یہ ایسا کام ہے جو ہمارے بغیر ایکسائز بھی کر رہی ہے, جو ہمارے بغیر کسٹم بھی کرتی ہے, جو ہمارے بغیر ڈسٹرکٹ پولیس بھی کرتی ہے. تو یہ ایک کلیکٹیو کام ہے جو سب لوگ کر رہے ہیں. تو یہ ہماری پرائیورٹی ہے, لیکن یہ ہماری سیکنڈ پرائیورٹی ہے. فرسٹ پرائیورٹی ہماری یہی ہے کہ ہمارا ٹریفک فلو جو شہر میں, میرا خیال ہے عوام جو زیادہ تنگ ہوتی ہے وہ ٹریفک بلاکیڈ کی وجہ سے تنگ ہوتی ہے, وہ ٹریفک میں دیر میں سٹک ہونے کی وجہ سے تنگ ہوتی ہے. عام آدمی کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کس نے اچھا نمبر پلیٹ لگایا, کس نے برا نمبر پلیٹ لگایا. لیکن چونکہ اگین یہ ہمارا کام ہے, ہم اس کے اوپر کام کر بھی رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر ہم آپ کو اور اس کے اوپر فوکس ہمارا نظر بھی آئے. ہماری بالکل اس کے اوپر جو ہے بات ان سے ہوئی بھی ہے. ٹریفک مینجمنٹ بیورو کی آپ بات کریں, ٹریفک مینجمنٹ بیورو فعال ہو چکا ہے.
ان کے جو ہیں جو MD صاحب ہیں وہ بھی آ چکے ہیں. اب چونکہ اس کے انسیپشن کو کوئی 3-4 مہینے ہوئے ہیں تو وہ اپنی اس وقت جو ہے وہ ایک پالیسی بنا رہے ہیں کہ کن چیزوں کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. تو اس کو میرا خیال ہے اس کو کچھ ٹائم اور لگے گا کہ وہ پالیسی لیول پہ کچھ انیشیٹوز کو یا بہتری کی طرف جائیں. ابھی وہ اپنے وہ اسٹرکچر کو مضبوط کرنے کے اوپر لگے ہیں, ہائرنگ کر رہے ہیں, لوگ اس میں ایڈ کر رہے ہیں. تو وہ جو ایک بڑا ہرڈل تھا اس کا شروع ہونا, اس کا انعقاد, وہ تو ہو چکا ہے. تو ابھی ہمیں میرا خیال ہے کچھ ٹائم لگے گا, کوئی 3-4 مہینے اور لگیں گے اس کو فعال ہونے میں اور آپریشن اس کے آنے کے. جو آپ ٹوٹے ہوئے یہ روڈ سپائکس کی بات کر رہے تھے, جو ٹینڈرنگ میں نے آپ کو بتائی, مجھے میٹروپولیٹن والوں سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے اور بقول میٹروپولیٹن کے جو ٹوٹے ہوئے روڈ سپائکس ہیں ان کو بھی اس ٹینڈر میں شامل کیا ہوا ہے. تو جو نئے ہیں ان میں ان کی ریپیئر بھی ہے. تو یہ دونوں کام ایک ساتھ ہونے. تیسرا آپ نے بولا جو ہمارے جتنے بھی یہ جو امداد چوک والی سائڈ یا پٹیل روڈ والی جدھر ہے, ہم نے بڑی ایکٹیو ڈیوٹی وہاں ان پلیس کی ہوئی ہے. میں اس کو پرسنلی مانیٹر کرتا ہوں. ٹاسک 1 پہلے ہمارا جو تھا وہ سٹی تھا. سٹی مجھے لگتا ہے ریلیٹیولی تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے. میں نہیں بولوں کہ بہت بہتری آ گئی ہے, لیکن تھوڑا اس میں اگر آپ دیکھیں نا, یہ جو بڑے بڑے مالز تھے ان کے قریب آپ کو اس طرح کا ٹریفک سٹرک نظر نہیں آتا. اگر آپ جان مال دیکھ لیں, آپ یہ سٹی گولڈ سٹی دیکھ لیں, ملینیم دیکھ لیں, یہ اور پھر جناح روڈ اس کے ساتھ والی, اس پہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ وہاں غلط پارکنگ اور کیا پارکنگ الاؤ ہی نہیں کرتے, وہ صرف ان کے ڈیزگنیٹڈ پارکنگ ایریاز میں جائیں گے. پٹیل روڈ امداد چوک, اس میں صرف ٹریفک کا ایشو نہیں ہے. آپ اگر امداد چوک پہ جائیں, امداد چوک پہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے. وہ ٹوٹے ہوئے روڈ پہ ٹریفک نے سلو ہونا ہی ہونا ہے. اس کو اگر آپ اوپن بھی دے دیں تو کوئی بندہ ادھر امداد چوک کے اوپر سٹاپ کیے بغیر نہیں دے سکتا اگر وہ پورا خالی بھی ہو. پھر اس کے بعد اس روڈ انجینئرنگ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. آپ اس کو اگر خود جا کے کل ویسے ہی امداد چوک کے اوپر آپ اس روڈ پہ جائیں, آپ کو لگے ادھر نظر آئے کہ مین ہول کے اوپر انہوں نے سیمنٹ کے سلیب پڑے ہوئے ہیں. اس ٹیبل سے بڑا سائز ہے اس سیمنٹ سلیب کا جو روڈ کے دونوں سائڈ پہ جاتا ہے. تو کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ فاسٹ لین فرسٹ لین میں جا ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ سلیب پڑا ہوا ہے. اس کو روڈ کے اوپر ڈائیورٹ کرنا, وہ سیکنڈ لین تھرڈ لین میں آتا ہے, آپ کی پوری ٹریفک جو ہے نا وہاں رک جاتی ہے. یہی ریکویسٹ ہم نے CNW کو کی ہے کہ وہ کچھ اس کی مینجمنٹ ہی کر لے, روڈ کو تھوڑا سا ہمارے لیے اسموتھ کر دے تاکہ بندہ فالتو کھڑا نہ ہو. ہمارے پاس یہ پرابلم میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اسپینی روڈ کے اوپر بھی آ رہا ہے. اسپینی روڈ کے اوپر ہم نے تقریباً 12 جو یو ٹرنس تھے وہ ہم نے بند کرا دیے. لیکن آپ ابھی بھی جا کے دیکھیں تو وہاں جو مبارک چوک ہے, کہ کون سا جو ایک چوک, مبارک چوک پہ بہت ہی 2 بڑے سپیڈ بریکرز بنے ہوئے ہیں. اب ہم نے یو ٹرن بند کر دیا ہے, لیکن لوگ پھر بھی اس سپیڈ بریکر کے اوپر سلو کرتے ہیں, ٹریفک پھر ایک دفعہ رکتا ہے. وہ بھی ہم نے جو ہے نا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کو لکھا ہوا ہے کہ یار آپ ان سپیڈ بریکرز کو آپ ختم کر دیں. یہ بیسیکلی اس بڑے یو ٹرن کے لیے بنے تھے جو ہم نے بند کرا کے آگے CPEC روڈ تک لے گئے تاکہ یہاں جو ہے نا فلو آپ کی سٹارٹ ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر آپ دیکھیں نا, میں اگر آپ کو اپنا جو ہمارا ٹریفک کا گروپ ہے, ہم ڈیلی کارٹس جو ہیں, ڈیلی ریڑیاں جو ہیں ہم ہٹاتے رہتے ہیں. ابھی جو آج کا احتجاج بھی تھا میرے دفتر کے باہر, وہ انہی ریڑھی والوں کا تھا کہ آپ ہماری روزی بند کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو ہر لیول پہ اس کو کوشش کر رہے ہیں, جو ہمارے کام ہیں ہم ان کو بھی کر رہے ہیں, جو ہمارا نہیں ہے ہم اس کو بھی کر رہے ہیں کہ کسی لیول پہ جو ہے نا شہر کی بہتری آ جائے. تو اس کے لیے ایک کوشش یہ ہے جو ہم نے ڈیسائیڈ بھی کیا ہوا ہے کہ ہم انتظامیہ اور ہم جتنے بھی الائڈ ڈپارٹمنٹس یہ فورٹنائٹلی 15 دنوں کے بعد یا 2 ہفتے میں ساتھ بیٹھیں اور جو ایک دوسرے کے کرنے کے کام ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان میں تھوڑی سی اس میں بہتری آ جائے. اس کا جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا جو یہ ہماری سنیچنگ والے کیسز ہیں, کچھ لاکھ انسیڈنٹ کا بھی میں نے آپ کو بتایا, اس میں جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں, مطلب جو بھی کرائم ہوتا ہے اس کا ہم نے سروے کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں, جو بھی کنکلوژن ہوتی ہے اس پہ پھر ہم ایک لائحہ عمل بنا کے چلتے ہیں. میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا یہ ہمارے جو افغانی انلیگل بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بہت سارے کیسز میں ہمیں CCTV فوٹیج سے اور اس طرح کے نظر آئے تھے. وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے, اگر کوئی بندہ موبائل فون پہ بات کر رہا ہے, راہ چلتے چھین کے چلے گئے. کل بھی اس طرح کے 1-2 واقعات ہوئے تھے, ہم نے اس کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا تھا, آگے ہم نے بلاک ریڈ لگایا تھا. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ابھی کوئی سٹی میں بھی کچھ بندے گرفتار ہوئے تھے. یہ کوئی مطلب اس طرح کوئی گینگ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ گینگ بنا ہوا ہے جو آرگنائز طریقے سے یہ کرائم کرتے ہیں. یہ بیسیکلی لڑکے ہیں یا موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جا رہے ہیں, یہ راستے میں جاتے ہوئے کہیں بھی چین کے آگے نکل جاتے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے انڈسٹریل تھانے میں اس طرح کے ایک گروپ کو پکڑا تھا, تو اس سے کوئی 6 موبائل ریکور ہوئے تھے.
آپ کو یاد ہوگا کہ انڈسٹریل میں ایک انکاؤنٹر بھی ہوا تھا، پولیس پہ ہماری فائر کی تھی، وہ بھی اس طرح کا ایک کیس تھا کہ ادھر سے ایک موبائل چھین لیا، آگے چل کے دوسرے سے چھین لیا، آگے چل کے تیسرے سے چھین لیا. جب ایس ایچ او کو پتہ چلا، وہ نکلا تو وہ تقریباً کوئی 600 میٹر آگے وہ جا رہے تھے. پھر ان لوگوں نے ایس ایچ او پہ فائر کیا اور جوابی فائر میں ان میں سے ایک کی ٹانگ پہ گولی لگی تھی اور اس سے ہم نے موبائل ریکور کیا. ہم کوشش کر رہے ہیں اور یہ میں نہیں کہتا کہ آرگنائزڈ کوئی گینگز ہیں کہ ہم اس کے خلاف کام کریں اور پکڑ لیں. ہم ان پہ کام کر رہے ہیں. بہت سارے لڑکے پکڑے گئے ہیں. اب اس میں کچھ لڑکے انڈر ایج ہیں. انڈر ایج پہ بھی ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مزید اس میں بہتری لائیں. تو ابھی کمپیریٹیولی میں نہیں کہتا ختم ہو گیا. جو ایک مرتبہ وہ جون جولائی کے مہینے میں بہت پیک پہ تھا موبائل چھیننا، ابھی تھوڑا کم ہو گیا اس سے. دیکھیں آپ کی جو فرسٹ پورشن تھا اس میں جو روڈ پہ کھڑے ہو کے گاڑی موٹر سائیکلیں چیک کر لیتے ہیں. جب آپ کی چوریاں علاقے میں بڑھ جاتی ہیں، آپ کے پولیس اسٹیشن میں موٹر سائیکل چوریاں ہوتے ہیں، گاڑی چوریاں ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ قابلی گاڑیاں بھی چل رہے ہوتے ہیں. اس میں جو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں، اگر اس طرح کے کوئی ہوتے ہیں، کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوتی کہ اس کی اپنی ذاتی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، جو بھی ہے کسی اور کی ہے، تو اگر آپ بلاک ریڈ میں آپ کسی ٹائم میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کو ابھی ایگزیکٹ فگر میرے پاس نہیں ہے، اس سال ہم نے بہت سارے کیسز اسی بلاک ریڈ میں ریکور کیے ہیں جو کہ ہم نے کاغذات چیکنگ کے دوران چیک کیے ہیں. تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ گاڑی موٹر سائیکل اس کی نہیں ہے. تانے میں لے گئے ہیں، کیس کیا ہے 550 انڈر سیکشن 550 ہم نے کیس کیا ہے. بعد میں اس کے اصل مالک نکلے ہیں. ہماری بہت سارے کیسز میں ریکوری ہوئی ہے. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا جو وہ تھا کہ بلوچستانی کو عزت دو، بلوچستانی کو عزت دو، میرے خیال سے میں تو کہتا ہوں ہر انسان کو عزت دینی چاہیے. آئی جی صاحب کا بالکل ویژن ہے کہ جو یہاں لوکل ہے، جو بندہ ہے، تو ان کو عزت دیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر بندہ جو بھی ہمارے پاس سوالی آتا ہے، آپ بھائیوں میں سے بہت سارے میرے آفس آتے رہتے ہیں، دن میں کوئی 40-50 بندے میں خود سنتا ہوں اپنے دفتر میں بیٹھ کے. 3 سے 5 بجے میں نے ایس ایچ اوز کو کہا ہے کہ اپنا ٹائم رکھے، تانوں میں بیٹھ جائیں، لوگوں کو سنیں، لوگوں کے پرابلم سنیں. آپ تقریباً کوئی 1.5 مہینہ پہلے ہمیں ایک کمپلین آیا تھا کہ مجھے تانے میں سنا نہیں گیا، اور ٹھیک اسی طرح رات کو بھی مجھے ایک کمپلین آئی تھی کہ تانے میں نہیں سنا گیا. میں نے جب باریکی سے دیکھا تو ایڈیشنل ایس ایچ او اور ایڈ محرر قصوروار پائے گئے. میں نے رات کو 2 بندوں کو سسپینڈ بھی کیا تھا، ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ انیشیٹ کی ہے. اس کے علاوہ 1.5 مہینہ پہلے جو میں نے بات کی تھی، اس میں بھی ایک بندے نے، عوام میں سے کوئی آیا تھا، اس کو پراپر ٹائم نہیں دیا جو کہ دینا چاہیے تھا. وہ ایس ایچ او کو بھی ہم نے وہاں سے ہٹا دیا. اس طرح ہمارے پاس جتنے بھی انفارمیشن وغیرہ آ جاتے ہیں کہ وہاں پہ نہیں سنا گیا، پرابلم ہے، عوام کو عزت نہیں دیتے، ان کے خلاف ہم ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ بھی کر لیتے ہیں، انیشیٹ کرتے ہیں، اور اس کو پھر اس کرسی پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے.